آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں، جس ٹاپک کو ہم انگلش میں کور کرنے جا رہی ہیں، وہ ہے ٹرانزٹیو وربس. انگلش گرامر میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ٹرانزٹیو وربس کیا ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق مختلف انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس لیسن میں ہم جو باتیں سیکھیں گے، جن کو ہم فالو کریں گے، وہ یہ کورس آف لیسن ہوگا. میرے لیسن آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹرانزٹیو وربس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمیں سینٹینس میں کوئی ورب نظر آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہے یا انٹرانزٹیو ورب ہے. تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا انگلش میں جو فریزل وربز ہم یوز کرتے ہیں، کیا وہ بھی ٹرانزٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ان میں سے کچھ ہوتے ہیں یا سب ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا لیسن میں آپ کے ساتھ یا آپ میرے ساتھ آخر میں آپ میرے ساتھ ایک ایکسرسائز کریں گے، جو کہ ایک پریکٹس ایکسرسائز ہے یا ریکگنیشن ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کو کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو کچھ میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا. اس ایکسرسائز کو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹرانزٹیو وربز کسی بھی سینٹینس میں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بہت آسانی ہوگی. کسی بھی سینٹینس میں ٹرانزٹیو ورب کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یا نشاندہی کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو ابھی میں آپ کو انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں کہ ایک ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے انگلش میں. ٹرانزٹ اگر آپ ورڈ ڈکشنری میں سرچ کریں تو آپ کو ڈفرینٹ میننگز اس کے نظر آئیں گے، بٹ دے آر آل سملر، یعنی کہ تقریباً تمام ایک جیسے ہیں. اس کا مطلب ہے اٹس اے کنوینس آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، یعنی کہ یوزنگ لوکل ٹرانسپورٹ، یعنی کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جانا. یا اٹ از این ایکٹ اور پروسیس آف پاسنگ اوور، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری تک منتقل کرنے کا جو عمل ہے اس کو ٹرانزٹ کہتے ہیں. سو اسی ورڈ سے یہ ورڈ ٹرانزٹیو وربز نکلا ہے. سو ٹرانزٹیو وربز وہ وربز ہیں جو کہ ہمارا ڈوئر، جو ایجنٹ کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ اس ایکشن کو آگے کسی چیز پہ ٹرانسفر کریں. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی لیونگ بینگ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں آئی کٹ این ایپل، تو اس کا مطلب میرا جو کٹنگ کا ایکشن ہے وہ کس چیز پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ ایپل کے اوپر. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ہی کلڈ مینی برڈز، سو کلنگ کا جو ایکشن ہے وہ کس ورڈ پہ، کس پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ برڈز کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سینٹینسز سے ہم اس کو فردر لرن کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو لرن کریں ہمیں اس کی ڈیفینیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ایک ٹرانزٹیو ورب ایک ایسا ورب ہے، a verb is transitive if its action does not stop with the agent، یعنی کہ ڈوئر کے ساتھ اسٹاپ نہ ہو جائے. اگر آپ کہیں I slept in my bed، تو آپ بیڈ میں تو سو رہے ہیں لیکن آپ کا ایکشن سلیپ کا کسی اور چیز پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا، لیکن کٹ کا ایکشن ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اسٹاپ ود دا ڈوئر اور دی ایجنٹ کے ساتھ اسٹاپ نہ ہو، رادر اٹ پاسز فرام دی ایجنٹ ٹو سم تھنگ اور somebody else. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کٹ این ایپل، she did an assignment. she did what? an assignment. So آپ کا جو ایکشن ہے وہ ایجنٹ کے ساتھ، ڈوئر کے ساتھ نہ رک جائے، بلکہ وہ ورب سے ٹرانسفر ہو کے آگے کسی آبجیکٹ کے اوپر جائے. تو ایسے وربس کو ہم ٹرانزٹیو وربس کہتے ہیں ان انگلش میں. ابھی ہم اس کے بعد ایک ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے آپ کو فردر پتہ چلے گا کہ کون کون سے وربس ہیں انگلش میں جو ٹرانزٹیو ہوتے ہیں، اور ان ایگزامپلس کے تھرو میں آپ کو الیبوریٹ کر کے ایکسپلین کرتی ہوں. تو اب میں آپ کے ساتھ ایگزامپلس ڈسکس کروں گی، اور جن کے تھرو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کسی بھی سینٹینس میں اگر کوئی ورب یوز ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پہچاننا ہے کہ یہ ٹرانزٹیو ہے یا ان ٹرانزٹیو ورب ہے. یہ 3 پوائنٹس آپ نے اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ورب، جب بھی کوئی ورب آتا ہے سینٹینس میں، اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے ذہن میں یا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے واٹ، ہو یا ہوم. اگر ان تینوں میں سے کسی کا بھی آنسر ورب کے بعد جو سینٹینس کا حصہ ہے اس میں یہ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں ملتا لیکن اس کا آنسر ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ٹرانزٹیو ورب نہیں ہے. آپ میرے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. The butcher will slaughter a goat tomorrow.
तो बुचर क्या करेगा, स्लॉटर करेगा, लेकिन स्लॉटर क्या करेगा, व्हाट। तो आप ये देख रहे हैं कि व्हाट में अ गोट आंसर आ रहा है हमारे पास। टुमारो ये जब भी हो सकता है, इसके साथ हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है। अभी हमारा कंसर्न जो है वो ये है कि वो क्या स्लॉटर करेगा। फिर हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वेटर सर्व्ड अ ग्रेट मील। वेटर ने सर्व किया क्या, व्हाट डिड द वेटर सर्व, ही सर्व्ड अ ग्रेट मील। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्शन यहाँ स्टॉप नहीं हो रहा, वेटर के साथ यहाँ एक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, बल्कि एक्शन आगे ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जॉन मे फ्लाई अ काइट इन द इवनिंग, ही मे फ्लाई व्हाट, ही मे फ्लाई अ काइट। इन द इवनिंग ऑफ कोर्स व्हेन या वेयर का आंसर है, तो इस टाइम पे मैंने आपको बताया कि हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न टोटल ये है कि व्हाट, हु या होम का आंसर मिले। आगे हम चलते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सुनीता कैन मेक मैनी कप केक्स क्विकली, शी कैन मेक व्हाट, शी कैन मेक मैनी कप केक्स क्विकली। तो हमारा एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है कप केक्स के ऊपर, क्योंकि यही वो बना सकती है। हर व्यूज़ वर अलार्मिंग द ऑडियंस। नाउ अलार्म किसको कर रही है, व्हाट या होम या हु। तो होम में आ रहा है, ऑडियंस को अलार्म कर रहे हैं, उसके व्यूज़ जो हैं वो ऑडियंस को अलार्म कर रहे हैं। तो हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ गया। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं, चिल्ड्रन लव टू कैच बटरफ्लाइज, कैच व्हाट, बटरफ्लाइज। तो आपने ये देखा कि इन सब सेंटेंसेस में जो मैंने वर्ब्स यूज़ किए हैं ये सब के सब ट्रांजिटिव थे, लेकिन चूंकि मकसद आपको एक्सप्लेन करना था, इंग्लिश में सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव नहीं होते। इंग्लिश में कुछ वर्ब ट्रांजिटिव हैं और कुछ इंट्रांजिटिव हैं, और ये आपको डिक्शनरी के थ्रू पता भी चल सकता है। लेकिन सेंटेंसेस में आपने यूज़ करने के बाद फैसला करना है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि उसका फंक्शन इन द सेंटेंस आपको बताएगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू आपने ये लर्न कर लिया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो तमाम वर्ब्स जिनका एक्शन आगे ट्रांसमिट होता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश में सिर्फ वर्ब्स ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होते, बल्कि फ्रेजल वर्ब्स भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स इनफैक्ट इंग्लिश में वर्ब के साथ इनके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब होता है और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन अटैच होती है, और उस वर्ब और प्रेपोजिशन का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक स्पेशल मतलब भी होता है, एक मखसूस मतलब होता है। आप यानी कि अपनी मर्ज़ी से फ्रेजल वर्ब्स नहीं बना सकते, जो इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इन सेंटेंसेस के अंदर फ्रेजल वर्ब्स हाईलाइट किए हुए हैं, सर्कल किए हुए हैं। जैसे सेट आपका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, गिव अवे और गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपके प्रिंसिपल जो हैं वो आपको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप अपनी नोटबुक्स जो हैं वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो गिव अवे करते हैं। पिक आउट का मतलब होता है चूज़ करना। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना, यानी कि किसी को देना कोई चीज़। टुक इन का मतलब होता है धोखा देना, और टेक पार्ट इन का मतलब होता है यानी कि पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना। अभी इन सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके फाइंड आउट करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव हैं। सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि जब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आपने हमेशा जहन में रखना है कि वर्ब के फ़ौरन बाद आपने, यानी कि अब चूँकि हम वर्ब फ्रेजल वर्ब की बात करें तो हम पूरे फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने अपने आप से व्हाट, हु या होम का सवाल पूछना है। अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी सेंटेंस के बाकी हिस्से में मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि वो फ्रेजल वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। देखते हैं, वी विल सेट अप, क्या सेटअप करेंगे, अ न्यू स्टिचिंग यूनिट सून। तो अ न्यू स्टिचिंग यूनिट आपको आंसर मिल रहा है व्हाट, यानी कि सेटअप व्हाट, अ न्यू स्टिचिंग यूनिट, तो ये ट्रांजिटिव है। माई बॉस गेव अवे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, माई बॉस गेव अवे व्हाट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ओके, सो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स
جو ہیں آپ کے باس نے دی ہیں. کین یو پک آؤٹ مطلب چوز کر سکتے ہیں. واٹ سم فریش کیوکمبرز فار می. سو سم فریش کیوکمبرز, تو یہ آپ کو آنسر کر رہا ہے واٹ کا. ول سارا ہینڈ ان ہر ریزگنیشن لیٹر ٹوڈے. ہینڈ ان کا مطلب سبمٹ, تو کیا سارا ہینڈ ان کرے گی, کیا کرے گی سبمٹ, ہر ریزگنیشن لیٹر. اوکے, دا بوائز ٹک ان, بوائز نے ڈسیو کیا کس کو. واٹ, ہو اور ہوم, کس کو ڈسیو کیا, دیئر پیرنٹس, اپنے والدین کو انہوں نے ڈسیو کیا. دا سیکرٹری آسکڈ دا کینڈیڈیٹ ٹو ٹیک پارٹ ان, ٹیک پارٹ ان یعنی کہ پارٹیسپیٹ, کس چیز میں, ڈسکشن میں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی ورب کا ایکشن جو ہے, چونکہ ہم فریزل وربس کی بات کر رہے ہیں, ورب کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, فریزل ورب یا ورب کا ایکشن جو ہے پاس آن ہو آگے کی طرف, ٹرانسمٹ ہو, ٹرانسفر ہو, ٹرانسمٹ ہو یا پاس آن ہو فرام دا ورب ٹو سم تھنگ دیٹ مینس ایجنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب جو ہے یا فریزل ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب جو ہے یا فریزل ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو نہیں بلکہ ان ٹرانزٹیو ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس لیسن کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ رہا ہوگا. تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ورب بھی ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ہو سکتا ہے, اور اسی طرح ایک فریزل ورب بھی ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ہو سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ ایک پریکٹس ایکسرسائز رکھی ہے. اس پریکٹس ایکسرسائز کے تھرو آپ کمبینیشن آف سینٹینسز کو دیکھیں گے اور جن سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ویدر جو ورب ان میں یوز کیا گیا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہے یا انٹرانزٹیو ورب ہے. اور چیزیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہی کہ اگر ایکشن جو ہے اسٹاپ کر جاتا ہے ورب کے ساتھ تو وہ انٹرانزٹیو ہے. اگر ایکشن اسٹاپ نہیں کرتا بلکہ آگے ٹرانسمٹ کر جاتا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ انٹرانزٹیو ورب ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گی کہ کیسے ہم نے وہ کیا چیزیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے یا نہیں ہے. آپ نے کسی بھی ورب کے بعد واٹ, ہو اور ہوم اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اگر آپ کو واٹ, ہو یا ہوم کا آنسر مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب ٹرانزٹیو ہے. اور اگر ورب کے فوراً بعد آپ کو واٹ, ہو یا ہوم کا آنسر تو نہ ملے لیکن ویئر کا آنسر ضرور مل رہا ہو تو اس کا مطلب وہ ٹرانزٹیو ورب نہیں ہے. دیکھتے ہیں. ہما اینڈ روبینہ سلیپ ان دیئر بیڈ رومس. تو ہما اور روبینہ سلیپ, ویئر کا آنسر مل رہا ہے ان دیئر بیڈ روم, بٹ واٹ کا نہیں مل رہا. تو دس از انٹرانزٹیو ورب. تو یہ ہمارا انٹرانزٹیو ورب ہے. اس کے بعد آئی سو اے شوٹنگ اسٹار یسٹرڈے نائٹ. میں نے کیا چیز دیکھی, ایک شوٹنگ اسٹار دیکھا. آئی سو واٹ, اے شوٹنگ اسٹار. تو ایکشن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے. برڈس فلائی ہائی ابو دا کلاؤڈس. برڈس فلائی, ویئر کا آنسر تو مل رہا ہے ہائی ابو دا کلاؤڈس میں, لیکن واٹ کا آنسر نہیں مل رہا. ابھی یہ میں آپ کو اگزامپل دوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا انٹرانزٹیو ورب ہے. لیکن یہی ورب ٹرانزٹیو بھی ہو جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں دی پائلٹ از فلائنگ این ایروپلین, تو اس کا مطلب واٹ از دا پائلٹ فلائنگ, این ایروپلین. فلائنگ واٹ, این ایروپلین. آئی ایم فلائنگ اے کائٹ. آئی ایم فلائنگ واٹ, اے کائٹ. تو ان دیٹ کیس یہی ورب فلائی جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہو جائے گا. بٹ اس سینٹینس میں یہ انٹرانزٹیو ہے کیونکہ فلائی برڈس خود کر رہے ہیں, ان کا ایکشن آگے کسی چیز کو ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا. In 2018 people cast their votes. People cast what? Their votes. اس کا مطلب ایکشن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, ٹرانسفر ہو رہا ہے. جو ہی ایکشن ٹرانسمٹ یا ٹرانسفر ہوگا تو یہ ٹرانزٹیو ورب ہو جائے گا. The title of the book derogates the people it is about. تو اب آپ اس سینٹینس میں دیکھیں, ڈیروگیٹ کا مطلب ہوتا ہے انسلٹ کرنا. تو بک کا ٹائٹل جو ہے وہ کس کی انسلٹ کر رہا ہے, واٹ اور ہو اور ہوم.
It is insulting people. So it is transitive verb. Now let's look at the last example. A math teacher explains each sum thoroughly. Our math teacher explains what? Explains each sum. Each sum thoroughly. A math teacher explains each sums. Our maths teacher explains each sum thoroughly. तो आपने देखा कि आपकी मैथ की टीचर एक्सप्लेन कर रही है ईच सम को. एक्सप्लेनेशन, द वर्ड एक्सप्लेन जो है वर्ब, इसका एक्शन ट्रांसमिट हो रहा है सम के ऊपर, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. तो हमने इस पूरे एक्सरसाइज के थ्रू ये सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. हमने ये भी देखा कि फ्रेजल वर्ब्स भी ट्रांजिटिव होते हैं सम टाइम. ये ऑफ कोर्स आपको कभी भी एक जेनेरिक स्टेटमेंट से नहीं बताया जा सकता. आपने हमेशा सेंटेंस के अंदर जिस तरह वो वर्ड परफॉर्म कर रहा होता है उसके मुताबिक डिसाइड करना होता है कि वो वेदर जिस डेफिनेशन की हम बात करें उस पर वो पूरा उतर रहा है कि नहीं उतरा. और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि वर्ड्स जैसे अब यहाँ ये इंट्रांजिटिव है, इसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी अगर इसी को हम एज ए ट्रांजिटिव यूज़ करें.